صلوات پڑھ سکیں. خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے توفیق دی، عمرہ بجا لایا، طواف کیا، مکہ کے مقامات مقدسہ کی زیارت کی. تو آج ہم روانہ ہو رہے ہیں مدینہ منورہ کی زیارات کے لیے. خدا را شاکر هستیم که توفیق داد عمره را به جا آوردیم و طواف را هم داشتیم و قرب خدا را به دست آوردیم. الان امروز ما عازم زیارت مدینه هستیم. عازم زیارت مدینه هستیم و انشاءالله به توفیق الهی زیارت مدینه را امروز به پایان میرسانیم. اولین زیارتی که مشرف میشیم میدان احد است، یادگار عمو پیامبر اسلام حضرت حمزه و یادگار شجاعت امیرالمومنین و همچنین بعد از اون مشرف میشیم مسجد قبا، اولین مسجد اسلام که 2 رکعت نماز در این مسجد با یک عمره برابری میکنه و ثواب عمره را داره. بعد از اون مسجد ذوالقبلتین که در اون مسجد پیامبر اسلام یک نماز را به سمت و سوی 2 قبله خوانده و انشالله بعد از اون میایم میدان خندق و این یک اسم دیگر هم داره، 7 مساجد. میدان خندق هم یادگار شجاعت امیرالمومنین و اخلاص بیوی فاطمه الزهرا را نشان میده و انشالله تو کل سفر به هم هستیم. هر جایی که پیاده شدیم فرصت شد انشالله توضیحات بیشتری بنده و همچنین آقای حسینی ارائه می نماییم و هر جایی که زیارتنامه لازم بود زیارتنامه خوانده میشه. از بزرگواران و سروران تقاضا میشه که کل برنامه را دنبال کنند و تأخیری در برگشت و سوار شدن اتوبوس نباید داشته باشند و سعی نکنند که خودشون رو گم کنند بین جمعیت تا مشکلاتی برای کاروان و برای خودشون ایجاد بشه. خدا کا شکر ہے کہ ہم آج زیارتوں پر جا رہے ہیں، اس کی توفیق سے جا رہے ہیں. تو احد کے میدان کی زیارت کریں گے، مسجد قبا، مسجد قبلتین، 7 مساجد، یہ میدان خندق کی زیارت سے مشرف ہوں گے اور انشاءاللہ جہاں کہیں بھی جائیں گے وہاں تفصیل سے آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ بتائی جائے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھنا نماز. اینجا مدینه است، جایی که پیامبر اسلام نفس کشیدن، امام حسن و حسین حضور داشتن، بیبی فاطمه الزهرا در کوچه این قدم زدن. در مدینه کوچه ای نیست که پیامبر اونجا پا نگذاشته باشن و گام بر نداشته باشن. یہ مدینہ ہے، وہی کی نزول کی جگہ ہے. اس کا کونا کونا، کوچا کوچا، گلی گلی وہی کی نشانی ہے. اس لیے ایک دفعہ جب امام روانہ ہوئے امام حسین مکہ سے کربلا کی طرف، تو راستے میں کسی آدمی نے سوال کیا کہ آپ بتائیں اب کون، اپنا تعارف کروائیں. امام نے فرمایا لو لقیتنی فی المدینہ، کاش کہ تو مجھے مدینہ میں ملتا، لرعیت کاسر جبرائیل فی بیتنا و نزول الوحی علی جدنا، تو میں تمہیں دکھاتا کہ آج بھی جبرائیل کے آنے کے آثار ہمارے گھر میں موجود ہیں. لہذا ما سعی کنیم که 2-3 روزی که اینجا مونده باقی مونده از اون استفاده کنیم، از این فرصت را غنیمت بشماریم. ممکنه آینده این فرصت را نداشته باشیم. اس مدینه میں آپ رہ رہے ہیں، اس کی فضائیں، اس کی گلیاں جس کی خدا نے قسم اٹھائی ہے قرآن میں، اور یہاں صرف چلنا بھی ثواب ہے، یہاں رہنا بھی ثواب ہے، یہاں بغیر عبادت کے رہنا بھی ثواب ہے. اگر عبادت پہ جا لائیں گے تو نور علی نور ہوگا اور آپ کو اس کا مزید ثواب ملے گا. دوبارہ شاید یہ فرصت، یہ چانس آپ کو نہ ملے، دوبارہ آنے کی فرصت نہ ملے. اگر آئیں بھی ممکن ہے اس قسم کا ٹائم آپ کو نہ ملے، لہٰذا اس فرصت سے اچھی طرح فائدہ آپ اٹھائیں. حرم جائیں، حرم کے اندر
نبی پاک کی زیارت کریں، جنت البقیع میں اندر جا سکتے ہیں، وہاں جائیں، نوافل پڑھے جائیں، اپنی طرف سے، مرحومین کی طرف سے، اپنے دوست و احباب کی طرف سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، وہ آپ کے ذمے، آپ کی گردن پر ان کا حق ہے کہ لہٰذا ان کی طرف سے دعائیں کریں، نوافل بجا لائیں، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں. صلوات کریں. انشاءاللہ ابھی ہم جب احد میں اتریں گے تو مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. احد میں ہمارا پروگرام 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. ایک یہ کہ آپ آزاد وہاں جبل احد کی اور شہداء احد کی زیارت کریں گے. دوسرا یہ کہ وہاں توزیعات اور وضاحت کی جائے گی. تیسرا کہ وہاں شہداء احد کے لیے زیارت نامہ پڑھا جائے گا. آپ بھی کوشش کریں ساتھ رہیں اور اس پروگرام میں مکمل طور پر شرکت کریں اور اس سے فیض یاب آپ ہوں. الان انشاءاللہ راسفار هستیم به طرف میدان احد. توضیحات بیشتری هنگامی که پیاده میشیم به خدمت زائرین ارائه می‌نماییم. برنامه ما در احد به 3 قسمت است. یکی که شما آزاد خودتون زیارت میکنید مقابر شهدای احد را و همچنین جبل احد را. دوم اونجا توضیحات داده میشه. سوم در آخر سر زیارت میکنیم و برای خودمون، برای امواتمون، برای ذوی حقوق انشاءالله دست به دعا میشیم. بعض هم صلوات بفرستیم.